والسلام اما بعد عن جندب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة رواه احمد۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ صبح نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج نکلے، اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، سوائے مکہ کے سوائے مکہ کے سوائے مکہ کے۔ اس حدیث مبارک سے امام شافعی علیہ الرحمہ نے استدلال کیا کہ مکۃ المکرمہ میں طواف کے بعد آدمی نفل پڑھتے ہیں تو وہاں جائز ہے۔ عام مسئلہ یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے، آپ نے پیچھے پڑھا صبح نماز کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے، مگر امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مکے میں ہو، طواف کیا، کہتا ہے ابھی میں طواف کے 2 رکعت پڑھوں تو جائز ہے، چونکہ وہاں طواف کا مسئلہ ہے تو یہ عام احکام سے مستثنیٰ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ طواف کی 2 رکعتیں ضروری نہیں کہ طواف کے بعد پڑھیں، آپ طواف 24 گھنٹے کریں، جب بھی طواف کریں اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں، لیکن طواف کے بعد 2 رکعت تب پڑھیں جب یہ 3 اوقات مکروہہ نہ ہوں۔ کوئی شخص کہے گا کہ یہ حدیث ہے مسند امام احمد کی، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا الا بمکہ، تو امام اعظم جواب دیتے ہیں کہ یہ حدیث اپنی روایت کے لحاظ سے صحت کے درجے پر نہیں، راوی اس کے اس انداز میں نہیں کہ حدیث کو ہم صحیح و حسن کہیں۔ جو پیچھے آپ نے حدیثیں پڑھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ حدیثیں اعلیٰ درجہ پر صحیح ہیں، راوی اعلیٰ درجہ پر ہیں، وہ حدیثیں مطلق ہیں، تو ان حدیثوں کی طاقت اس سے زیادہ ہے۔ اگر یہ حدیث اس حدیث کی طاقت میں ہوتی تو ہم کہتے کہ یہ مستثنیٰ ہے، مگر یہ حدیث اس درجے میں نہیں، تو اس لیے ہم اس حدیث کی وجہ سے جواز کا فتویٰ نہیں دے سکیں گے، جو وہ حدیث قوی ہے وہی راجح ہے۔ تو اس لیے احناف سعودی میں جائیں، مکہ المکرمہ میں بھی عصر اور فجر کے بعد نفل نہ پڑھیں، جو 3 اوقات مکروہہ ہیں یا جو دوسرے مکروہ اوقات ہیں ان میں نفل پڑھنے سے اپنے آپ کو بچائیں، نماز پڑھنے سے بچائیں، باقی جو شوافع پڑھتے ہیں ان پر اعتراض بھی نہ کریں۔ میں نے آپ کو یہ حدیث آج اس لیے سنایا کہ آپ کہیں گے حدیث سے دوسرے پڑھتے ہیں کیوں؟ اگر آپ ان کو نصیحت کریں گے تو پھر آپ کو وہ حدیث سنائیں گے، تو آپ کو حدیث معلوم ہونی چاہیے کہ ان کے پاس بھی کسی نہ کسی درجے میں دلیل ہے، حدیث تو ہے، اگرچہ امام اعظم علیہ الرحمہ کی تحقیق کے موافق یہ حدیث اس درجے میں نہیں کہ جن احادیث میں نہی ہے یہ ان کو مستثنیٰ بنا دے، اس درجے میں نہیں،
اور احتیاط بھی اسی میں ہے کہ جب نہیں اور جواز جمع ہو جائیں تو آپ نہیں کو ترجیح دیں تاکہ تقویٰ معلوم ہو، اور ضروری بھی تو نہیں، ہاں ایک بات ضروری ہو تو پھر آدمی اس کے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش نکالے، ضروری نہیں، بعد میں بھی جب 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں تو پھر زیادہ اس بارے میں زور کیوں دیا جائے؟ جو دوسرے لوگ نفل پڑھیں 2 رکعتیں پڑھیں آپ ان کو کچھ نہ کہیں، وہ بھی ایک امام کی پیروی کر رہے ہیں، اور آپ خود نہ پڑھیں۔ آپ کے لیے وہی احادیث ہیں جو کہ پہلے گزری، ان احادیث میں الا بمکہ کا لفظ نہیں ہے، اور وہ حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں اور متفق علیہ ہیں، بخاری و مسلم میں وہ لفظ موجود ہی نہیں ہیں، اور یہ لفظ جو ہے مسلم امام احمد میں آئے ہیں، مگر یا راوی کی خطا ہے یا حدیث منسوخ ہے۔ مختصراً اوقات مکروہ کے بیان میں آپ کو کچھ نہ کچھ ضروری باتیں پیش خدمت کی۔ اب اس کے بعد باب الجماعت و فضلہا، جماعت کا بیان، جماعت کی فضیلت۔ انسان کی زندگی میں ایمان کے بعد سب سے پہلا کام نماز ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھا، ایمان لایا، تو ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو آپ کے ذمہ صادر ہوگا، لازم ہوگا، وہ نماز ہے۔ تو یہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں ابتدا میں ایمان کے بعد پھر طہارت، نماز کا بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے مشکات کی ابتدا ہے تو نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ ہم سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ کی نماز تب صحیح ہوگی جب وقت مکروہ میں نہ ہو۔ آپ کی نماز تب صحیح ہوگی جب آپ نماز کے اندر اگر آیت سجدہ پڑھیں تو سجدے تلاوت کریں۔ آپ کی نماز تب صحیح ہوگی اگر بھول ہو جائے تو سجدہ سہو کریں۔ آپ کی نماز تب صحیح ہوگی جب آپ نماز با جماعت ادا کریں۔ اس لیے پچھلے ابواب کے بعد اب جماعت کا بیان ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجۃ، متفق علیہ۔ جماعت والی نماز تنہا نماز سے 27 درجہ زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعت والی نماز، اب جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو یہ نماز تنہا نماز سے، بغیر جماعت والی نماز سے 27 درجہ زیادہ ہے۔ ایک نماز دونوں 27 درجہ، تو آپ اپنی نماز کا درجہ کیوں کم کرتے ہیں؟ شکر ہے جو حضور نے یوں نہیں فرمایا کہ نماز نہیں ہوگی، یوں نہیں فرمایا، بلکہ فضیلت بیان کی کہ تنہا 27 نماز پڑھیں، یہ ایک نماز اس کے برابر ہے۔ تو آپ کوشش کریں گے کہ نماز با جماعت ادا کریں گے۔ کوئی آدمی معذور شرعی ہے، واقعی معذور ہے شرعاً، بیمار ہے یا جماعت کے لیے کوئی اور سہولت میسر نہیں ہوئی، فقہاء نے وہ مجبوریاں جن کی وجہ سے نماز جماعت کا سنت موقدہ ہونا ساقط ہوتا ہے، ان سب کو جمع کیا ہے۔ میں نے کتاب لکھی ہے نماز جو کتاب، اس میں وہ سب صورتیں موجود ہیں، صورتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ کون سے عذر ہیں جن کی وجہ سے آدمی جماعت چھوڑ سکتا ہے۔ نابینا ہے، جماعت پر نہ آئے تو اس کو ثواب ملے گا، جماعت پر آئے گا تو اور زیادہ ثواب ہے۔
ورنہ اگر گھر پڑھے تب بھی فقہاء کرام نے اس کا عذر قبول کیا ہے۔ پاؤں سے لنگڑا ہے، گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو 27 درجے کا ثواب ملے گا۔ یوں نہ سمجھے کہ اب مجھ سے 27 جا رہے ہیں، میں اکیلے پڑھ رہا ہوں، تو مجبور ہے، معذور ہے، ثواب تجھے پورا ملے گا۔ اچانک بارش زیادہ ہو گئی، راستہ خراب ہو گیا، گھر میں نماز ادا کی تو اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، جماعت کا ثواب ملے گا، چونکہ وہ آج مجبور ہے اور اس کا یہ عذر شرعی مقبول ہے۔ جب عذر مقبول ہوا تو پھر ثواب پورا ملے گا۔ بقیہ عذر آپ فقہی کتاب میں پڑھیں گے، آج اس کی تصنیف چھوٹی سی تصنیف ہے، اس میں آپ کو سب صورتیں پڑھیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سی صورتیں ہیں جن میں اگر جماعت رہ جائے پھر بھی ثواب پورا ملے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں نماز با جماعت ادا کرنے اور نماز کے تمام فرائض سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔